دوسرے نمبر کے یوٹیوبر ہیں ملک کے, ان کو کیوں گرفتار کیا؟ جی وہ گیملنگ میں انوالو تھا. وہ سوسائٹی کے جو بچے ہیں ہمارے وطن عزیز کے, ان کو گیملنگ کی ترغیب دے رہا تھا, گیملنگ سکھا رہا تھا اپنے پروگرامز کے ذریعے. انٹرنیشنل یا نیشنل جو بھی بڑے بڑے بکیے تھے ان سے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لے رہا تھا منتھلی. خبر چل رہی تھی کہ وسیم اکرم بھی کسی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے باجی. جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیس نہیں دیکھتی, کیس دیکھتی ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے ایک یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ خبر چل رہی ہے. معروف یوٹیوبر ہیں ڈکی بائی, جن کو گرفتار کیا گیا ہے, جو جوئے کی ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے, جس کے ذریعے ان کو ایئرپورٹ سے سائبر کرائم FIA کی جانب سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی, اور اب ان کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے. ان کے خلاف کیا کیس بنایا گیا ہے اور تحقیقات میں کیا چل رہا ہے, اس حوالے سے ہم جو ڈائریکٹر سائبر کرائم لاہور ہیں چودھری سرفراز, ان سے آج بات کریں گے. ان کے پاس آئے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ جوئے کی ایپ کو پروموٹ کرنے کے لیے FIA متحرک ہے, اور مزید کن یوٹیوبرز کی گرفتاریاں جو ہے وہ متوقع ہو سکتی ہیں. سر سب سے پہلے عوام جاننا چاہتی ہے کہ دوسرے نمبر کے یوٹیوبر ہیں ملک کے, ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ جی وہ گیملنگ میں انوالو تھا. گیملنگ میں انوالو بھی اس طرح سے تھا کہ اس کا ذاتی فیل نہیں تھا. وہ سوسائٹی کے جو بچے ہیں ہمارے وطن عزیز کے, ان کو گیملنگ کی ترغیب دے رہا تھا, گیملنگ سکھا رہا تھا اپنے پروگرامز کے ذریعے. اور اس کے وہ انٹرنیشنل یا نیشنل جو بھی بڑے بڑے بکیے تھے ان سے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لے رہا تھا منتھلی. تو اس وجہ سے پکڑا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے دے, نہ کہ بچوں کو غلاظت میں دھکیلے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو اس طرح کی ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیا کریں گے؟ سب پھڑے جان گے. جڑا غلط کام کر رہے ہیں وہ سب پکڑے جائیں گے. بھائی میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائیں. آپ کے پاس اگر کوئی ایسے ایویڈنس ہیں کہ جی فلاں کے ایسے کانٹینٹس ہیں, فلاں کے ہیں, تو میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس اس کی انفارمیشن شیئر کریں. ہماری آن لائن جو ہیلپ لائن ہے آن لائن کریں. ہماری ہیلپ لائن 24/7 چل رہی ہے, اس پہ یہ کوئی بھی چیز کریں, ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. سر آپ نے یہ جو ڈکی بائیس کی گرفتاری سے تحقیقات کا آغاز کیا ہے, آپ نے اس کی کتنے اثاثہ جات اس نے جوئے سے بنائے ہیں, اور کس قسم کی اور کتنی ایپس پہ وہ کام کر رہا ہے؟ جی یہ اس بات کا یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تفتیش کا. اس پہ تفتیش جاری ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ہم اس کی تفتیش مکمل کر لیں گے, سب سے پہلے ہم کورٹ آف لاء میں وہ جمع کروائیں گے. جب وہ کوئی ڈاکومنٹ, چالان, کوئی چیز, FIR کورٹ آف لاء میں FIR جمع ہو جاتی ہے تو وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتی ہے, آپ کی بھی انفارمیشن میں آ جائے گا. اور اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے کہ کوئی ایسے ایویڈنس ہیں کہ ہمارے کسی میڈیا سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کوئی اس کی پراسیکیوشن پہ افیکٹ نہیں ہوگا, تو ہم آپ کو بھی ڈیٹیل شیئر کریں گے. اچھا سر, گزشتہ دنوں میں ایک خبر چل رہی تھی کہ وسیم اکرم بھی کسی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے باجی, اس کی انہوں نے ایڈ کی ہے, پروموٹ کیا ہے. تو کیا اگر کوئی اس طرح کی شخصیت بھی کرے گی تو قانون ان کے لیے بھی برابر ہوگا, وہ بھی اسی طرح ہی تحقیقات کے دائرے؟ جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیس نہیں دیکھتی, کیس دیکھتی ہے. چودھری سرفراز جو ہے NCCI کے سائبر کرائم کے جو ڈائریکٹر لاہور ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں, اس لیے کچھ بھی جو ہے مزید وہ نہیں بتا سکتے. لیکن جتنا انہوں نے بتایا, انہوں نے یہی کہا ہے کہ بڑے یوٹیوبر جو ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات کا دائرہ چل رہا ہے, اور ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیس نہیں دیکھا جائے گا, قانونی کارروائی کی جائے گی ہر اس انسان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ جوئے کی ایپس کو پروموٹ کر رہا ہے اور نوجوان نسل کو تباہ کرنا اور ان کے پیسوں کو جو ہے وہ جوئے میں داؤ پہ لگوا رہا ہے. اس کے سب کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ویڈیو کو لائک, کمنٹ, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.